الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جنت میں جانے کے دو عظیم راستے اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت، نمبر 2 والدین کی خدمت۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی عبادت کا اور والدین کی خدمت کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کائنات میں انسان پر سب سے پہلا حق رب تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کی ابتدا میں اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا آپ کے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اگر عبادت میں کسی اور کو بھی ساتھ ملا لیا تو یہ شرک ہے، اور رب تعالیٰ کے ہاں جرموں میں سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بندوں کو حکم دیا ہے اور اپنے علاوہ غیروں کی عبادت سے روکا ہے۔
صرف اللہ کی عبادت ہو یہ توحید ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ساتھ عبادت ہو تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے خالق ہیں، پروردگار ہیں، ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، اس لیے عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر یہ حق کسی اور کو دیں گے یا کسی اور کے لیے جائز سمجھیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بندوں کو حکم دیا اور اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ توحید بندے کو جنت میں لے کے جاتی ہے اور شرک بندے کو جنت سے دور کرتا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہا تو جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت کی بات کی ہے، والدین کی حقوق کی بات کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ کے رب نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ کیا اور حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیغام کو اس دنیا میں نبی لے کر آتے ہیں اور امت کو بتلاتے ہیں۔ اس لیے پہلا حق اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، اس کے بعد حق استاد کا ہے، اس کے بعد حق پیر اور مرشد کا ہے۔ ہمارے ہاں آج ایک طبقہ تو ایسا ہے جو پیری مریدی سے ویسے ہی دور بھاگتا ہے اور اس کو سراسر دین کے خلاف سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس معاملے میں اتنا آگے بڑھا کہ وہ سب سے زیادہ سب سے بڑا حق سمجھتا ہے کہ یہ پیر صاحب کا ہے، والدین سے بڑھ کر پیر صاحب کا حق ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ہی بس اوقات پیر کا حق ہے۔ عجیب مصیبت ہے۔ بہت سارے ایسے حضرات جو پیر مانے جاتے ہیں، لوگ ان کو پیر مانتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ نماز نہ پڑھو، نماز سے کیا فائدہ؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 5 وقت ہماری ہر وقت، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حد تک یوں کرتے ہیں، لوگوں کی 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے، نماز سے روکتے ہیں۔ حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، تو لوگ پیر صاحب کے پیچھے لگ کے اللہ کی عبادت کو اللہ کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ پیر صاحب نے کہہ دیا بٹ ٹھیک ہے ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے آگے کسی کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ حضرت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے
کیونکہ اللہ کے پیغام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ پیر کا حق بہت بعد کا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد والدین کا حق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، ساری کی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، والدین نے دنیا میں آنے کے عرصے سے پہلے سے جب تک جان میں جان ہے اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ دنیا میں جتنا رشتہ اللہ اس کے رسول کے بعد انسان کے ساتھ والدین کا ہوتا ہے، جتنی محبت والدین کی ہوتی ہے کائنات میں کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ والدین سب سے بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، اور سب سے پہلے مربی، سب سے پہلے تربیت کرنے والے خیر خواہ والدین ہوتے، اس لیے اللہ اس کے رسول کے بعد حق والدین کا ہے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا، بسا اوقات اپنے شیخ اپنے پیر کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر والد مسلمان ہے، مومن متقی پرہیزگار ہے، اس کی بات کو ماننا پہلا حق ہے، اس کی خدمت کرنا پہلا حق ہے۔ وہ پیر کہلانے کے لائق نہیں، مرشد کہلانے کے لائق نہیں جو لوگوں کو والدین کے حکم کے ماننے سے روکے۔ ہمارے یہاں صورتحال عجیب ہے، والدین زندگی میں ہوں تو ان کی خدمت نہیں کی جاتی، والدین فوت ہو جائے تو ان کے لیے صدقہ اور خیرات کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا پیر صاحب کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 11ویں آ گئی، یہ ہر 11ویں کو پیر صاحب کے نام کی خیرات کی جاتی ہے، کہ پیرانے پیر کے نام کی خیرات ہر 11ویں کو۔ والدین فوت ہو گئے، ان کو یاد ہی نہیں کیا جاتا، ان کے سال ثواب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ والدین کا انسان کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو پہلے تو تیجا ہے، پھر ساتواں، پھر نایا، پھر 40واں، پھر سال کے بعد باری آتی ہے رسم کے تحت، وہ بھی کہ سال کے بعد والد کے نام کا ختم دلوا دو، بس پورا سال والدین بھولے ہوئے ہیں، سال کے بعد ایک رسم کروا کے سمجھتے ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اور پیر صاحب کی باری ہر مہینے ہر 11ویں کو ہے۔ نئے ایت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ادب و احترام کا قائل ہو اور ان کے لیے اصال ثواب کا منکر بھی نہیں ہو، بلا شبہ ان کے نام کی خیرات بھی ہو اور اصال ثواب ہو، کوئی حرج نہیں، بلکہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو مقدم کیا جائے، اس لیے کہ والدین کا حق زیادہ ہے۔ والدین نے پال پڑوس کے بڑا کیا، ہر طرح کی ضروریات پوری کی ہے، یہاں تک کہ بندہ جوانی کو پہنچا اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امت کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور اولیاء اللہ کا جنت میں جانا یقینی ہے، اور جنتی ہونا یقینی بات ہے۔ تو اولیاء اللہ کا جنت میں جانا یقینی بات ہے۔ اب ان کے لیے اصال ثواب کی فکر کرنا، والد ہیں جن کے بارے میں عام طور پر خدشات ہوتے ہیں کہ زندگی میں کئی طرح کے ان سے گناہ معاملات ہوئے ہیں، ان کے لیے اصال ثواب کی بات نہیں ہے۔ والدین اصال ثواب کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت پیرانے پیر وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں، بلکہ قیامت کے دن اولیاء اللہ سفارش فرمائیں گے، حضرت پیرانے پیر بھی سفارش فرمائیں گے۔ اس لیے ان کے نام کی خیرات کرنی چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کرتا،
لیکن زیادہ فکر والدین کی پہلے کرنی چاہیے. والدین کی فکر نہ ہو تو بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک بہترین باغ میں بیٹھا ہے. وہ باغ پھولوں اور پھلوں سے سجا ہوا خوبصورت باغ ہے، اور وہاں پر اس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں. کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل موجود ہیں اور ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں. دوسری طرف ایک شخص ہے، میں باپ ہی کہہ دیتا ہوں، باپ ہے، وہ کڑتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی سایہ نہیں ہے اور شدید پیاس لگی ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. اب عقل مند بندہ خیال اس شخص کا کرے گا جو کہ سائے میں ہے، نعمت اور باغوں میں ہے، طرح طرح کی اشیاء اس کے پاس کھانے کی پڑی ہے، یا اس شخص کا خیال کرے گا جو کڑتی دھوپ میں اور پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے. حضرت پیر جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہے. اب ان کے پاس شربت کا گلاس یا شربت کا جگ بھر کے ٹھنڈا لے کے جانا، باپ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پیاس کے لیے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کے گھونٹ کو ترس رہا ہے، اس کے پاس آدھا پانی میں لے کے جانا، یہ کیا بات ہے؟ عقل مند اس کو گوارا نہیں کرتا. میرے بھائیو، اپنے مشائخ کو اصالہ ثواب کرو، لیکن پہلا حق والدین کا ہے. پھر میں نے عرض کیا والدین کے بعد حق استاد کا ہے، اس کے بعد پیر کا ہے، اس کے بعد مرشد کا ہے. کیوں؟ استاد سے انسان کو جتنا نفع ہوتا ہے اتنا پیر سے نہیں ہوتا. پیر اور مرشد سے بندہ اصلاح کی بات سیکھتا ہے، اپنے اجر اور ثواب کو بڑھانے کے لیے وظائف سیکھتا ہے، اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے کوئی بات خیر کی پوچھ لیتا ہے. یہ پیر کا منصب ہے اور یہ بندہ اس سے کام لیتا ہے. لیکن جو استاد ہے یہ بندے کو شروع سے الف سے لے کر ایک ایک لفظ سکھا کے آگے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. بندے کی کامیابی میں استاد کا کردار بہت عظیم ہے. ایک ایک حرف سکھا کے، ایک ایک لفظ سکھا کے، اس کی تصحیح کر کے استاد بندے کو آگے لے کے چلتا ہے. سالوں کی محنت کے بعد ایک کامیاب انسان بنتا ہے. کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے اس کے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو استاد کا حق پیر اور مرشد سے زیادہ ہے. آج لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے بسا اوقات، اور پیروں کے پیچھے بڑا بھاگتے. پیر کے پیچھے بھاگنا چاہیے. مرشد کی بات ماننا بھی ایک شریعت کا تقاضا ہے. بڑا ہے، آپ نے اس کو اصلاح کے لیے چنا ہے تو جیسے وہ کہتا ہے اس کی مانے، لیکن والدین کی نافرمانی کو مول نہ لے. والدین کا حق پہلا ہے. آج والدین کی خدمت اور ادب و احترام کے اعتبار سے ہم بہت تنزلی کا شکار ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال بن چکی ہے کہ جو 2-4 کلاسیں زیادہ پڑھ جاتا ہے اس کے دل سے والدین کی اہمیت بالکل نکل جاتی ہے، اور وہ بسا اوقات والدین کو اپنا نوکر سمجھتا ہے. ایک دوست بتا رہے تھے، ایک بار ایسا ہوا، ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا. لڑکا بڑا قابل تھا، بڑا ذہین تھا. اس کا والد یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس سے ملاقات کے لیے گیا. تو لڑکے نے اس کو بٹھایا کمرے میں، خود کچھ دیر اس کے ساتھ رہا، پھر کچھ چائے شائے لینے کے لیے، بلکہ والد کمرے میں آیا، کچھ دیر بیٹھا تو
اس کے بعد والد تقاضے کے لیے پیشاب وغیرہ کے تقاضے کے لیے واش روم گیا تو کلاس کے لڑکوں نے پوچھ لیا کہ یہ جو شخص ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ یہ میرے بھینسوں کا رکھوالا ہے. تھا باپ، کہا کہ یہ ہماری بھینسوں کا رکھوالا ہے. کچھ دیر بعد والد آیا، والد واش روم سے باہر آیا، وہاں بیٹھ گیا تو لڑکا چائے لینے کے لیے گیا. اب لڑکوں نے والد سے پوچھ لیا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. وہ لڑکے ہنسنے لگے، کہتے آپ مذاق کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میرا بیٹا ہے یار، میں نے بڑی محنت سے یہاں تک اس کو پہنچایا ہے. تو کہنے لگا، وہ لڑکے کہنے لگے کہ جی وہ تو کہتا ہے کہ یہ ہماری بھینسوں کا رکھوالا ہے. تو اب باپ کو غصہ آیا. اب باپ نے کہا، اس نے صحیح کہا کہ اس کی ماں بھینس ہے، میں اس کا رکھوالا ہوں. اور غصہ آیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، یعنی وہاں سے چلا گیا. تو جو 2 کلاسیں اور پڑھ جاتا ہے، زیادہ پڑھ جاتا ہے، والدین کو اپنا نوکر ملازم سمجھنے لگتا ہے. عجیب مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنے عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا والدین کے ساتھ حکم دیا، والدین کے ساتھ احسان کا. والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، زندگی میں ان کا کہا مانا جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی زندگی میں بھی ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ہے. زندگی میں حسن سلوک کیا ہے؟ ان کی چاہت کے مطابق فیصلے کیے جائیں، ان کی بات کو مانا جائے. موت کے بعد احسان حسن سلوک کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ ایصال ثواب کا معاملہ کیا جائے، نیکی کا معاملہ کیا جائے. ان کے حق میں ایصال ثواب، والدین کے فوت ہونے کے بعد حسن سلوک ہے. دنیا میں احسان کیسے ہو؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک مثال سے بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین میں سے کوئی ایک احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو. یہ کلمہ اف اگنا افسوس، ویسا اوقات بندہ کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے ہائے یہ بات اچھی نہیں لگی مجھے، کہتا اف اللہ، کہتا ہائے افسوس. یہ اف اسی لیے ہلکی باتوں میں سب سے ہلکی بات تکلیف دہ اف ہے. تکلیف دہ باتوں میں اگر کسی کو تکلیف دینی ہو یا کسی کی بات پر ناگواری کا اظہار کرنا ہو، سب سے ہلکی بات کیا ہے؟ اف. فرمایا اف بھی نہ کہو. اور والدین کو لا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، والدین کو جھڑکو نہیں. جھڑکنے کا مطلب والدین کوئی بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کو کاٹنا اور کہنا آپ صحیح نہیں کہہ رہے، چپ ہو جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ جھڑکنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین کو بات کرنی ہے تو بڑی اچھے انداز سے کرنی ہے. والدین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا رستے میں چل رہے ہو تو اپنے والد سے آگے نہ چلو. رستے میں چل رہے ہو تو اپنے والد سے آگے نہ چلو. یہ آداب میں سے ادب بتایا ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو والدین کی خدمت کا حکم دیا، ان کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان صحت مند آدمی آیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو کہا کیا خوب نوجوان ہے، جہاد کے لیے کیا ہی اچھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو آپ؟ تو کہنے لگا میں اپنے والدہ کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہارے لیے یہی جہاد ہے، تمہارے لیے یہی جہاد ہے. جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، جہاد والدین کی خدمت سے بھی ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ نیکی کا کون حقدار ہے؟ کس کے ساتھ زیادہ میں حسن سلوک کروں؟ عام الفاظ میں کہہ سکتے کہ آپ سے پوچھا سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. اور دوسری مرتبہ پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ والد کا انسان کے ذمہ، بیٹے کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 1 مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ ہے، ایک وجہ یہ کہ جس معاشرے میں آپ نے بات کی، جس ماحول میں آپ نے بات کی، اس ماحول میں لوگ والد کی عزت کرتے تھے، ماں کی عزت نہیں کرتے تھے. باپ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو باپ کی وراثت سمجھ کر اس کو بیچ دیا کرتے تھے. ماں پر بہت ظلم ہوتا تھا، اس لیے آپ نے صحابی کو فرمایا سب سے زیادہ حق تجھ پر تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا فرمایا تمہاری ماں کا ہے. پھر پوچھا سب سے حق تمہارے پر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے. محدثین نے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے. فرمایا 3 مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا اس کی وجہ ہے ماں 3 ایسے کام کرتی ہے جو عام طور پہ باپ نہیں کرتا. 3 قربانیاں ماں کی ایسی ہیں جو قربانیاں باپ کی نہیں ہے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھنے والے صحابی کے سامنے آپ فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تیرے پر تیری ماں کا ہے. نمبر 1، ماں جب امید سے ہوتی ہے، اس کو حمل ہوتا ہے تو 9 ماہ تک ماں بچے کو اٹھائے پھرتی ہے اس کے بوجھ کو، اور بچہ دن بہ دن طاقتور ہو رہا ہوتا ہے اور ماں دن بہ دن کمزور ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ اتنا مشقت والا عرصہ ہے کہ باپ کو یہ مشقت کرنی نہیں پڑتی کہ اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھرے. یہ کام ماں کرتی ہے، یہ کام باپ نہیں کرتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر سب سے نیکی کا حق تمہاری ماں کا ہے. جب بچے کو دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو جو اس وقت تکلیف ہوئی سے درد ذہ کہتے ہیں، وہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا. کتنی مرتبہ دیکھا اور سنا گیا کتنی مائیں ایسی ہیں کہ اس تکلیف کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں اس تکلیف سے. یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. یہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، تکلیف باپ برداشت نہیں کرتا. اس لیے فرمایا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سارا بچپن کا زمانہ، ایک دن کی زندگی سے لے کر
جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا اور اپنا پیشاب پخانہ خود نہیں کرتا، اپنے کپڑے خود نہیں پہننے لگتا، اس وقت تک یہ سارے کا سارا زمانہ یہ ماں کی مشقت کا ہے۔ ماں دن رات ایک کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، بس اوقات ساری رات بیٹھ کے گزارتی ہے بچے کے اسکول کے لیے۔ بچہ بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، ساری رات بس اوقات گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ یہ مشقت ماں برداشت کرتی ہے، یہ مشقت باپ برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے فرمایا تمہارے اوپر سب سے حق تمہاری ماں کا ہے۔ بچہ رو رہا ہو، بس اوقات بچہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے رو رہا ہے، سوری رات روتا رہتا ہے، باپ قریب پڑا ہوا ہوتا ہے، 2 منٹ کے لیے بھی نہیں کہتا کہ چلو اس کو میں اٹھا لیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ ذرا سکون کر لیں۔ ماں ساری رات میں سکون رہتی ہے، باپ قریب سویا ہوا ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں بیچاری ساری رات بے چین اور بغیر نیند کے بیچاری بیٹھ کر چل پھر کے وقت گزاری ہوتی ہے، اور بچے کے رونے کی وجہ سے باپ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، باپ غصے ہو رہا ہوتا ہے، کیوں رو رہا ہے، اس کو چپ کیوں نہیں کراتے؟ یعنی ماں بیچاری باہر ٹہل رہی ہے سین میں، ماں بیچاری چارے میں بیٹھی ہے ساری رات، باپ کو اس کے رونے پہ غصہ آ رہا ہے، اٹھانا تو بعد کی بات ہے۔ یہ مشقت ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا۔ 3 موقع ایسے ہیں، 3 مشقتیں ماں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے اس صحابی نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے حق نیکی کا میرے پر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ والدین کی خدمت انسان کا حق ہے۔ ماں کی خدمت نہ کرے، والدین کی خدمت نہ کرے، بلکہ ماں کو ستائے، باپ کو ستائے، اس کی سزا بندے کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ جو آخرت میں ملنی ہے وہ تو الگ ملنی، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بندے کو دنیا میں ملتی، جیسا کیا ویسا بھرا۔ دنیا میں جس بندے نے اپنے والدین کو ستایا ہوتا ہے اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک اس کی اولاد اس کو اس طرح ستا نہ لے۔ یہ دنیا میں وبال ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، ایک باپ تھا، اس کی اولاد اس سے تنگ آ گئی۔ ایک دن بیٹوں نے مشورہ کیا کہ ابا جی کو اٹھا کر آج نہر میں پھینک دیتے ہیں، جان چھوٹے گی۔ بہانے سے باپ کو باہر گھر سے باہر لے آئے، کہا ابا جی آپ کو سیر کرانے چلے۔ ابا جی آ گئے، جب باہر اجاڑ میں نہر کے پاس لے کے آئے اور اٹھا کے پھینکنے لگے تو باپ نے کہا 1 منٹ یار، 1 منٹ میری بات سن لو۔ تو اولاد نے کہا کیا بات ہے؟ تو ابا کہنے لگا یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ کیوں ابا جی؟ تو میں نے اپنے ابے کو ادھر ہی پھینکا تھا۔ تو میرے بھائی جو اپنے والدین کو ستاتا ہے اس کو بھی ستایا جاتا ہے۔ یہ جرم ایسا ہے، اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے آگے اکڑ کر بات نہ کرو، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کرو۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے، فرمایا والد کے سامنے، فرمایا پہلے میں نے بات کی، فرمایا کہ والدین کے آگے نہ چلو، فرمایا والد کے سامنے نہ بیٹھو، ادب کے مارے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھو۔ والدین، فرمایا والدین کے آگے اپنے کندھے آہستگی سے جھکائے رکھو، اب والدین سے بات کرو بلکہ جھکا کے، اپنے کندھوں کو جھکا کے بات کرو، والدین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور اکڑ کر بات نہ کرو۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو جو کرنا، فرمایا کل کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر رحم فرما اس طرح جس طرح کہ یا اللہ انہوں نے بچپن کے اندر میری دیکھ بھال کی۔ والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہنا یہ بندے کے لیے فرض ہے۔
رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اگر کہیں فرض ہے اگر دعا کرنا تو والدین کے حق میں ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سکھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ پاک فرمایا نا، اس سے فرمایا کل کہو، کل کون سی گئے؟ امر کا سی گئے، امر کا، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ والدین کے حق میں دعا کرنا فرض ہے، رشتہ داروں میں سے کسی ایک کے حق میں بھی ایسی بات نہیں ہے سوائے والدین کے۔ اب دیکھو والدین بس اوقات بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کی وجہ سے ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور بس اوقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں خود پیشاب پخانہ بھی نہیں اپنا کر سکتے، محتاج ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد نفرت کرتی ہے، میں اپنے ابے کو اٹھا کے پیشاب کراؤں، میں اپنے ابو کا بستر تبدیل کروں، کپڑے تبدیل کرواؤں، میں اپنی ماں کی اس طرح کی خدمت کروں، اپنے لیے عجیب سمجھتا، میرا یہ سٹیٹس نہیں ہے، میری یہ شان نہیں ہے۔ ابھی والدین کے ساتھ یہ معاملہ بہت کم پیش آتا ہے، بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، لیکن بچوں میں سے ہر بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ ایک دن سے لے کر جب آج بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر 2.5-3 سال کے عرصے تک پیشاب پخانہ بچہ کہاں کرتا ہے؟ ماں کے اوپر، باپ کے اوپر۔ جب بچہ پیشاب پخانہ چھوٹا ہونے کی حالت میں ماں کے اوپر کرتا ہے، باپ کے اوپر کرتا ہے، ماں باپ بھی تو اس کو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ نفرت نہیں کرتے۔ بچے کے ناک پر نوزی لگی ہو، کوئی اور دیکھے تو نفرت کرتا ہے، کہتا ہے پیچھے کرو، اس کے پیچھے کرو۔ ماں باپ یہ بچے سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کی ناک کو صاف کرتے ہیں۔ بچے نے پیشاب کیا ہوا ہو، شلوار خراب کی ہوئی ہے، پخانہ کیا ہوا شلوار خراب کی ہوئی ہے، کوئی اور دیکھے گا تو نفرت کرے گا، لیکن والدین نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کی پیشاب اور پوٹی کو صاف کرتے ہیں۔ ہر بچے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں اور باپ بوڑھے رہتے ہیں، اس وقت بچے کو ساری باتیں بھول جاتی ہیں، اپنا پیشاب کرنا بستر پہ اب نفرت کرتا ہے۔ میں باپ کا پیشاب کیسے صاف کروں، میں باپ کے کپڑے کیسے جو ہے نا وہ بدلاؤں، تبدیل کرواؤں، اس کو عجیب سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ملن یہ کام کرو، والدین کی خدمت کرو، اور دعا کا حکم دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہو یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ آزمائش ہے ان پہ، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ دوسروں کی خدمت کے محتاج ہو گئے، والدین کے لیے رحمت کی دعا کرو، یہ بچوں کا کوئی فرض ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک یہ اللہ کی عبادت کے بعد بڑا حکم ہے، اس لیے اللہ پاک فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے حکم دیا اس بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ رب کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حکم والدین کی خدمت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اسلاف بزرگوں میں سے بڑے بزرگ گزرے، تابعی تھے سفیان ثوری، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس طرح میں نے عرض کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی زندگی میں بھی ان کے مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں احسان یہ ہے کہ ان کے ضروریات کو پورا کرو، ان کا کہا مانو، ان کو جا بجا ناراض نہ کرو۔ فوت ہونے کے بعد احسان کیا ہے؟ ان کے حق میں احسان ثواب کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، راستہ بڑا کٹھن اور اجاڑ تھا، یعنی لوگ اس راستے سے عام طور پر نہیں گزرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا ایک دیہاتی بندہ وہ راستے سے گزر رہا ہے، تو دیکھا کہ جو اجاڑ راستہ ہوتا ہے
عام لوگوں کی گزرگاہ نہیں ہوتی، وہاں پر بس اوقات رستے میں کئی طرح کی رکاوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو رستے میں کئی طرح کی رکاوٹیں تھیں، پتھر پڑے تھے، کانٹے پڑے تھے. وہ عام دیہاتی بندہ کانٹے کو اٹھا رہا تھا اور سائڈ پہ پھینک رہا تھا، رستہ صاف کر رہا تھا، اور پتھر کو اٹھا رہا تھا، سائڈ پہ پھینک رہا تھا. کہتے میں کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ وہ اٹھا کے پھینک بھی رہا ہے کانٹے اور پتھر، اور زبان سے کچھ کہہ رہا ہے. تو میں اس سے قریب ہوا، میں نے اس کی بات سنی کیا کہہ رہا ہے. میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا جب ایک پتھر اٹھا رہا تھا اور سائڈ پہ پھینک رہا تھا، یا اللہ اس کا ثواب میری امی کو پہنچا. کانٹا اٹھا کے پھینک رہا تھا، کہہ رہا یا اللہ اس کا ثواب میری امی کو پہنچا. پتھر اٹھا کے پھینک رہا تھا، یا اللہ اس کا ثواب میری ابو کو پہنچا. کانٹا اٹھا کے پھینک رہا تھا، یا اللہ اس کا ثواب میری امی کو پہنچا. یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. ایک دوست بتا رہے تھے یہ تو تربیت کی بات ہے نا، والدین کو چاہیے بچوں کو تربیت بھی ایسی کریں کہ بعد میں فوت ہونے کے بعد بھی والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہے، صالح ثواب کرتے رہے. بچوں کو کچھ آتا ہوگا تو یہ صالح ثواب کریں گے، تربیت کی ہوگی تو یہ صالح ثواب کریں گے. بچوں کی تربیت ہی نہیں کی پھر کیا ہے. دوست بتا رہے تھے کہ میں امریکہ کے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا، دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو ہوٹل میں ناشتہ کروا رہی تھی. وہ بریڈ ہوتی ہے نا، توڑ توڑ کے اس کے منہ ڈال رہی تھی. کہتے وہ ایک لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتی، بچہ کہتا شکریہ ماما. دوسرا لقمہ ڈالتے کہتا شکریہ ماما. جتنے وہ لقمے ڈال رہے تھے منہ میں تو اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا. والدین کا شکریہ ان کے ہر احسان کے بدلے یہ انسان کا ذمہ ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے. ان کی کتاب یہ تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر پر ایک مشہور اور مستند کتاب. اس فن کے بندے تھے وہ. آج کل جو خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے زیادہ ان کتاب سے استفادہ کیا جاتا ہے. تفصیلی کتاب ان کی اس موضوع پر. مشہور تابعی ہیں، ثقہ محدثین میں سے ہیں. وہ ایک دن اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو ایک شاگرد نے ایک خواب سنایا. کہا کہ استاد جی میں نے رات ایک خواب دیکھا. انہوں نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی جو داڑھی ہے نا، آپ کے داڑھی کے بال کے ساتھ ہیرے اور جواہر جو ہے نا پرے ہوئے ہیں. داڑھی کے بال ایک ایک بال کے ساتھ اور چمک رہی ہے. آپ کا منہ چہرہ آپ کا چمک رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ غلط کہہ رہا تھا. اس نے کہا نہیں سادی میں صحیح کہہ رہا ہوں. بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا، کوئی بندہ اپنے استاد کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے، بڑوں کے سامنے، بس اوقات پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ٹی سی کرتا ہے یا ویسی چاپلوسی کرتا ہے، تو ایسی خام کھائی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا سادی میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس طرح دیکھا ہے. پھر آپ نے اس کی تعبیر بتائی. فرمایا اگر تو نے دیکھا ہے واقعی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے میں اپنی امی کی خدمت کر رہا تھا، میں اس کے پاؤں دبا رہا تھا. تو کافی دیر تک پاؤں دباتا رہا. اسی دوران مجھے نیند آنے لگی تو میں نے اپنی ماں کے پاؤں کے ساتھ اپنا منہ لگایا اور سو گیا. میرا منہ ماں کے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا تھا. اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی، صبح میں جاگ آئی. فرمایا یہ جو تم نے دیکھا نا ہیرے اور جواہرات میرے منہ سے داڑھی سے لٹکے ہوئے ہیں، پروئے ہوئے ہیں، منہ چمک رہا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ میرا وہ عمل جو میں نے اپنی ماں کی خدمت کیا تھا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. تو میرے بھائیو اپنے والدین کی خدمت کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ تو جانتا ہے جنت میں تیرا ساتھی کون ہوگا؟
اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے حضرت عرض نہیں، اب مجھے علم نہیں یار باری تعالیٰ میرا ساتھی کون ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبروں میں بھی عالی شان پیغمبر ہیں، کئی انبیاء سے افضل ہے، رسولوں سے افضل ہے، تو خیال یہ گزرا کہ میرا ساتھی جنت میں بہت بڑا کوئی مجھ سے جو ہے وہ نیک یا کم از کم میرے درجے کا ہوگا۔ فرمایا اللہ بارک تعالیٰ نے کہ تیرا ساتھی جنت میں ایک کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کسائی کہ عام طور پر کسائی جو ہے بیچارے معاملات میں کمزور ہوتے ہیں، ہاں جی مریا ہے وہ بیچ دیں دیا، ہاں جی مرا مل جائے تو اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، آدھ مرا مل جائے تو اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، تو سیاق تو مل جائے تو اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، تو کسائی معاملات میں بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تمہارا ساتھی جنت میں کسائی ہے۔ بڑی حیرانگی ہوئی اور فرمایا یا باری تعالیٰ اگر میں اس سے ملوں تو مجھے اس کا موقع عطا کیجیے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں کون ہے وہ اتنا نیک بندہ کسائی ہو کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ چلے گئے تو وہ گوشت بیچ رہا تھا، جب فارغ ہوا گھر جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس یہاں رہنے کی جگہ نہیں یار، ایک رات مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لے۔ دیکھ رہا تو یہ تھا نا کہ کرتا کیا، عمل کون سا ہے اس کا جو جنت میں میرا ساتھی ہے یہ۔ فرمایا ایک رات مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دو، میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے، دیکھا یہ گھر گیا تو اپنے والدہ کی خدمت کر رہا ہے، ہاں جی اس کے پاؤں دھو رہا ہے اور کھانا کھلا رہا ہے، اس کا بستر بچھا رہا ہے، اس کے بستر کو صاف کر رہا ہے۔ جب اس طرح خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو اب والدہ کہہ رہی ہے بیٹا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اپنے بیٹے کو کسائی کو کہ بیٹا میرے پاس تو کچھ اور تو ہے نہیں، تجھے میں کچھ دے نہیں سکتی، میں یہ کہتی ہوں اللہ پاک جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا قرب نصیب کرے۔ میں تجھے اور تو کچھ نہیں دے سکتی، دعا دے سکتی کہ اللہ پاک جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قرب نصیب کرے۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حیران ہو گئے، اچھا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں میرا قرب ملے گا، میرا ساتھی ہوگا۔ تو میرے بھائیو والدین کی خدمت ایک عظیم فریضہ ہے، اللہ کی عبادت کی بات، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دنیا میں ہر انسان پر سب سے پہلا ہے، اس کے بعد والدین کا حق ہے۔ والدین کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، اپنی اولاد کے حق میں اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ عام طور پر ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں برے جذبات نہیں رکھتے، دعائیں ہی دیتے ہیں۔ کوئی بچہ گھر سے جا رہا ہے تو اس کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ کرے خیر و عافیت سے واپس آئے، اللہ کرے۔ جو گیا ہوا ہے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، جانے والے کے حق میں دعائیں، آنے والے کے حق میں دعائیں۔ ماں اس وقت تک سوتی نہیں جب تک بچہ رات تو گھر میں واپس نہ آئے، 12 بجے آئے، چاہے 1 بجے آئے، چاہے 2 بجے آئے۔ ماں جو نہیں سوتی وہ کس وجہ سے نہیں سوتی؟ بچے کی شادی ہو جائے تب بھی یہی معاملہ، شادی نہ ہو کنوارا ہو تب بھی یہ معاملہ۔ بچہ پوتوں والا ہو جائے، ماں اور باپ پھر بھی اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ بچپن میں اس سے محبت کی جاتی تھی۔ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کہتے کہ بندہ گزر رہا تھا اپنی ماں، بیوی اور بیٹے کے ساتھ، تو کشتی میں سفر کرنا پڑا، آگے کہیں جانا تھا۔ کشتی کچھ آگے گئی تو ہچکولے کھانے لگے، حتیٰ کہ کشتی الٹ گئی۔ اب اس کشتی میں ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ اس بندے کو تیرنا آتا تھا، ماں، بیوی، بیٹے میں سے کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ تو اب جو لوگ اور ڈوب رہے تھے یا بچ رہے تھے ان کے خیال میں تھا سب سے پہلے پتہ نہیں کس کو بچائے گا۔ آج کے دور میں تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو بچاتا،
کس کو بچاتا؟ بیوی کو. لیکن اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو بچایا. سب سے پہلے کس کو بچایا؟ ماں کو. بات میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ماں کو بچایا. بیوی اور بیٹا ڈوب گئے، ان کو نہ بچا سکا. بیوی کو لا کر جب کنارے پہ رکھا، واپس گیا تو ڈوب گئے، بیوی بھی اور بیٹا بھی. کسی نے پوچھا کہ بھئی دیکھو تیرا بیٹا ایک مستقبل میں تیرا سہارا تھا، تو نے اس کی پرواہ نہ کی. تیری ماں، تیری بیوی تیری زندگی کی ساتھی تھی، تو نے اس کی پرواہ نہ کی، تو نے ماں کو بچا لیا، بیوی کو نہ بچایا، بیٹے کو نہ بچایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے، ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. بیوی کا نعم البدل موجود ہے، بیٹے کا نعم البدل موجود ہے، لیکن ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. پہلے بیوی فوت ہو گئی ہے، میں دوسرا نکاح کروں گا تو بیوی مل جائے گی، دوسرا نکاح کروں گا تو اللہ دوسرا بیٹا بھی دے دے گا. لیکن ماں اگر چلی جاتی دوسری ماں نہیں ملنی تھی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کے ذریعے جنت کو کماؤ. اللہ کی جنت میں جانے کے دو عظیم راستے ہیں، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا والدین کی خدمت. جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس موجود ہے. جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ، کارڈ اور چابیاں جو ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اللہ کی عبادت کرنے والے کے پاس. جس نے شرک کرنا ہے اور کسی کی عبادت کرنی ہے ساتھ، تو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہے. والدین کی خدمت جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان ہے کہ رب کی رضا والدین کی رضامندی میں چھپی ہوئی ہے. جو بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کو راضی کر لے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کوتاہیاں جہاں اور اعمال میں موجود ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی جہاں اور وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ والدین کی خدمت نہ کرنا ہے، والدین کی ادب و احترام کو نہ کرنا ہے. اور یہ ایک ایسی سزا ہے جو دنیا میں بھی اللہ پاک دیتے ہیں بندے کو، اور آخرت میں تو ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی اور رب تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.